تم میں انرجی کی ایک مخصوص مقدار ہے جسے تم زندگی کہتے ہو۔ وہ انرجی کی وہی مخصوص مقدار ہے جسے تم کنٹرول کر سکتے ہو۔ اس انرجی کے دو استعمال ہو سکتے ہیں، ایک مثبت استعمال، ایک منفی استعمال۔ اگر تمہاری توجہ زندگی کے اندھیروں پر ہے تو انرجی اندھیروں کی موجودگی پر پریشان ہوتے گزرے گی، اور یہی آج کے انسان کی زندگی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں اور اس خیال سے وہ پریشان ہو رہا ہے۔ وہ رشتوں میں موجود تناؤ کو دیکھ رہا ہے اور اس سے بیٹھا دکھ تخلیق کر رہا ہے۔ زندگی کے نام سے حاصل اس انرجی کے استعمال کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اندھیروں پر فوکس کی بجائے دیا جلانے کی کوشش کی جائے۔ ایک بات کو سمجھو، تم جتنی توانائی دکھوں کو تخلیق کرنے اور ان کو جینے پر خرچ کرتے ہو، اتنی بلکہ اس سے بھی کم محنت اور کم کوشش سے سکھ بھی تم تخلیق کر سکتے ہو، اور سکھ نام کی یہ لذت باہر کہیں نہیں ہے۔ سکھ تمہارے اندر، تمہارے باطن کے دیے کے جل جانے کا نام ہے۔ دیکھو، باہر کے اندھیرے سے پریشان مت ہونا۔ جتنی فکر تم باہر کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے کرتے ہو، دنیا کو بدلنے کے لیے کرتے ہو، وہی فکر باطن کی شمع کو جلانے کے لیے کر لینا، اندر کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے کر لینا، خود کو بدلنے کے لیے کر لینا، اور تب معجزہ ہوتا ہے۔ جب باطن روشن ہو جاتا ہے تو باہر کا اندھیرا خود بخود مٹ جاتا ہے۔ کم سے کم تمہارے لیے تو مٹ ہی گیا۔ تم ایک دوسری ہی زندگی جینا شروع کر دیتے ہو۔ یاد رکھنا، کچھ ہے جسے تم کرو گے تو انسان کہلانے کے حقدار ہوگے۔ یہ تمہاری زندگی ایک موقع ہے جس میں کچھ ثابت کرنا ہے۔ جہاں ثابت کرنا ہے تم بیج ہی نہیں رہو گے، پھوٹو گے بھی، کھلو گے بھی، پھول بھی بنو گے۔ ثابت کرنا ہے کہ تم خواہشی نہ رہو گے، سچ بنو گے۔ ثابت کرنا ہے کہ تم کچھ ہونے کی بس ایک خواہشی نہ ہوگے، بلکہ تم میں ہونا، بینگ، خدا اپنا اظہار کرے گا۔ اسی ہونے کو پا لینے کا نام ہے تصوف، روحانیت، انلائٹنمنٹ۔ صوفی یہ نہیں کہتا کہ تم اس دنیا کو جیو مت، وہ بس اتنا کہتا ہے کہ اس دنیا سے جڑو مت۔ جیسے بچے کے لیے کھیل کا سامان، گڑیائیں اہم ہوتی ہیں، مگر کچھ دیر بعد وہ انہیں بھول بھال جاتا ہے اور نئے کھلونوں، نئی گڑیاؤں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بڑوں نے بھی فیکٹریوں، نوکریوں، گھروں کی شکل میں ایک کھیل رچا رکھا ہے، مگر یہ کھیل سیریس اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ تم ان سے آئیڈینٹیفیکیشن توڑ نہیں پاتے، ان سے جڑ جاتے ہو، ان سے ایک ہو جاتے ہو، ان کو ہی اپنا آپ مان لیتے ہو۔ بچوں کی طرح ان سے خود کو کاٹ نہیں سکتے، اسی لیے تمہاری زندگی بوجھل ہو جاتی ہے، تمہارے چہرے کی نرمی ماند پڑ جاتی ہے، تمہارے دماغ کی صلاحیت مدھم ہو جاتی ہے، تمہارے اندر بچوں والا تجسس نہیں رہ جاتا، تم نئی نئی چیزوں کو تجربہ کرنے سے ڈرنے لگ جاتے ہو۔ بچہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن تخلیق نہیں کرتا، اس لیے اس میں کوملتا، نزاکت، تجسس اور زندگی کا زندہ پن موجود رہتا ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ اس دنیا کو جیو، اس دنیا کو برتو، اس دنیا میں رہو، مگر یہ دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جیسے ہی یہ دنیا تمہارے اندر رہنا شروع ہو جاتی ہے تم بوجھل ہو جاتے ہو۔ اس بوجھل پن کو تم کئی نام دیتے ہو، جیسے دکھ، سٹریس، انزائٹی، پریشانیاں۔ اندھیرے کی فکر نہ کرو، اندھیرا بھلا کب کسی روشنی کو مٹا پاتا ہے؟ اندھیرا کتنا گھنا ہو، کتنا گہرا ہو، کتنا بڑا ہو، ایک ٹمٹماتی سی چھوٹی سی موم بتی بھی نہیں بجھا سکتا۔ یاد رکھنا، اندھیرے سے کبھی اندھیرا نہیں ہوتا، دل بجھتا ہے تب اندھیرا ہوتا ہے۔ ایک شمع آندھیوں میں ہے روشن، اسے بچائیے، تمہارا دل ہے بچانے کے قابل۔ وہ جو تمہارے باطن میں زندگی کا چراغ جل رہا ہے، وہ جو تمہارے اندر بیدار ہے، وہ جو تمہارے اندر مقام شعور ہے، پوائنٹ آف کانشیسنس ہے،
बस उसको जिसने बचा लिया उसने सब बचा लिया, उसे जिसने खो दिया उसने सब खो दिया। फिर चाहे तुम दुनिया भर के खजाने भी पालो तो भी भिखारी रहोगे, और अगर बातिन में जल रहा चिराग बच गया तो फिर तुम भिखारी भी हो जाओ तो कुछ खो न सकोगे। तुम्हारी सल्तनत कोई छीन न सकेगा। तुम्हारी सल्तनत है तुम्हारा बातिन, तुम्हारी रूह, तुम्हारी बीइंग, तुम्हारा दिल। वो सल्तनत जिसके तुम शहंशाह हो। शहंशाह हो जाने का बस एक तरीका है, बातिन की अपनी ही सल्तनत को पा लेना। सूफी होने का बस एक ही ढंग है, अपने अंदर मौजूद चिराग के साथ एक हो जाना। और वो जो तुम्हारे अंदर रोशन चिराग है वो यही चाहता है कि तुम्हारा हर पल उसकी लौ को और भड़काने में खर्च हो। उस लौ को भड़काने का नाम है मराकबा, ध्यान, मेडिटेशन, इबादत। जिन्होंने अपनी तवज्जो बाहर के अंधेरों पर मरकूज कर दी वही असल में गैर मजहबी हैं, वही असल में बेदीन हैं, वही असल में खुदा से महरूम हैं। और जो बातिन के दिए पर फोकस रखते हैं वही मजहबी हैं, वही दीनदार हैं, वही खुद और खुदा आशना हैं। बाहरी मंदिर मस्जिद कुछ नहीं कर सकते। मंदिर मस्जिद तो तुम्हारे अंदर है। बाहरी मस्जिदों मंदिरों का एक ही मकसद है कि तुम्हारे अंदर मौजूद मस्जिद मंदिर का चिराग जल उठे। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो अपना मंदिर मस्जिद लेकर पैदा हुआ है। कहाँ खोजते हो खुदा को? इबादत गाहों में नहीं है, पत्थरों में नहीं है, शानदार तामीर शुदा मस्जिदों, मंदिरों, गिरजों में नहीं है। तुम्हारे अंदर ही जो खुदा का नूर है, वो जो होश का दिया है, वो जो शऊर का चिराग है, वहाँ है खुदा। ये सूफियों की तालीम है, ये होने की तालीम है, सीखने सिखाने का इल्म नहीं है। ये असूल सीख लेने से, मान लेने से दुनिया में कभी कोई इनकलाब नहीं आता, क्योंकि जो समझदार है, जो अंदर के अपने दिए को जला के बैठा है, वो दुनिया में दूसरों में इनकलाब की बातें ही नहीं करता। दुनिया में कभी इनकलाब नहीं आया, कभी आएगा भी नहीं। समझदार तो बातिन के इनकलाब की बात करता है, जो हमेशा मुमकिन है, जो हुआ भी है, जो आज भी होता है, जो आगे भी होता रहेगा। बाहरी दुनिया में इनकलाब लाने की कोशिश हिमाकत है, क्योंकि ये नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश है। और इस नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश में जो मुमकिन था वो भी नहीं हो पाता। उसकी ख्वाहिश में कि जो मिल ही नहीं सकता, जो मिल सकता है वो भी नहीं मिल पाता। जिसे तुम समझदारी कहते हो वो और कुछ नहीं है, बस इसी का नाम है कि जो मुमकिन हो उसी को पाने की कोशिश की जाए। नामुमकिन की जुस्तजू ही अहम काना तर्ज हयात है। फ़कीर कहते हैं कि जिसके शऊर में दोई नहीं और जो नेकी और बदी की तकसीम का कैदी नहीं, वही बेदार रूह है और वही हर खौफ, हर डर से पाक है। तुमने कभी खुद पर गौर किया है? तुम खुदा को भी ढूंढते हो डर की वजह से या लालच की वजह से। और सोचो, क्या डर से कभी खुदा मिला है? हाँ, जब खुदा मिल जाता है तो डर खो जाता है, क्योंकि खुदा और डर एक साथ तुम में कभी नहीं हो सकते। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जिससे इंसान डरता हो उससे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। चाहे कोई बच्चा हो जो अपने वालिदैन से बहुत डरता हो, वो कभी भी अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं कर सकेगा। मोहब्बत का चिराग डर की बारिश में जलाकर रखा ही नहीं जा सकता। एक दोस्त ने डर पर मेरे इस मौक़िफ़ की शदीद मुखालफत करते हुए एतराज़ उठाया कि कुरान बार बार डरने की बात करता है, इत्तकुल्लाह का हुक्म देता है। कुरान सच कहता है, तुम मगर हमेशा गलत समझते हो। मैं कहता हूँ कि इंसान की खिलकी मजबूरी है कि वो जिससे डरे उससे मोहब्बत नहीं कर सकता, उसका झूठा मूठा एहतराम कर सकता है। जिससे डरता हो उसे दिखाने के लिए उसके साथ ही इज़हार मोहब्बत कर सकता है, इताअत का ड्रामा कर सकता है। मगर जिससे डर हो उससे मोहब्बत के नाते बन ही नहीं सकते। कुरान जिस डर की बात करता है वो डर कुछ और ही किस्म का है। वो डर ये है कि कहीं मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं महबूब की निगाहों में गिर जाऊं। कुरान
خدا سے ویسے ڈرنے کی بات نہیں کر رہا جیسے بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، کم عقل بھوت سے ڈرتے ہیں یا مسافر شیر سے ڈرتا ہے۔ قرآن جس ڈر کی بات کرتا ہے وہ ڈر یہ ہے کہ میں کہیں محبوب کی نگاہ الفت سے گر نہ جاؤں۔ تم مقدس کتابوں کو غلط سمجھنے میں بہت ماہر ہو گئے ہو، اس لیے تم ڈرتے رہتے ہو۔ وہی ڈر جو بچے کو باپ کا ہوتا ہے کہ فلاں کچھ کیا تو وہ مارے گا پیٹے گا، لیکن جب باپ نہیں ہوتا یا کسی طرح اس کا ڈر نکل جاتا ہے تو بچہ وہی کرتا ہے جس کو کرنے سے اس کا باپ روکتا تھا۔ تم غور سے دیکھنا، جو سارا دن مسجد میں تقویٰ کی بات کرتے ہیں وہ بازار میں اس ڈر سے کیسے آزاد ہو جاتے ہیں، معاملات میں اس ڈر سے کیسے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ تقویٰ وہ ڈر ہے جو محبوب کی نگاہ الفت میں قائم نہ رہ پانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو، باپ کمرے میں بیٹھا کام کر رہا ہے اور باپ بھی سخت گیر ہے جو بات بے بات بچوں کو کوٹ دیتا ہے۔ اب بچہ کمرے میں آیا اور باپ کو دیکھ کر ڈرتا ڈرتا قدم سرکاتا گزر رہا ہے کہ شور مچا تو مار پڑے گی۔ ایک اور باپ ہے جو اسی کی طرح بیٹھا کام کر رہا ہے، لیکن یہ باپ محبت کرنے والا ہے، بہت لونگ ہے، بہت کیئرنگ ہے۔ اس کا بچہ کمرے میں آیا، اس نے باپ کو دیکھا کہ کام کر رہا ہے، تو اس خیال سے کہ کہیں باپ ڈسٹرب نہ ہو، کام میں فرق نہ پڑے، دھیان میں خلل نہ آئے، آرام میں ہلچل نہ مچے، اس لیے وہ بھی اسی احتیاط سے گزرتا ہے جس احتیاط سے پہلا بچہ گزرا۔ تمہارا تقوی کا مفہوم ہے پہلے والا ڈر۔ اب سخت گیر باپ بوڑھا ہو جائے گا تو وہی بچہ اس کے کمرے میں آئے گا اور شور مچاتا آئے گا، کیونکہ اب اس میں مارنے پیٹنے کا دم نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے تمہاری مسجدوں میں، مندروں میں، گرجوں گردواروں میں، وہاں بڑے خدا سے ڈرنے کے اعلان کرتے ہو، مگر باہر نکلتے ہو تو ڈر تو کجا، خدا بھی تمہاری زندگیوں میں کہیں نہیں رہ جاتا۔ ڈر اور لالچ سے جس نے خدا کو پوجا اس نے خدا کو جانا ہی نہیں، خدا کو پوجا ہی نہیں۔ رابعہ بصری ایک دن ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں پانی کی بالٹی لیے بصرہ کی گلیوں میں دیوانہ وار بھاگ رہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، رابعہ کیا ہوا؟ کیا دیوانی ہو گئی ہو؟ کیوں ایسے بھاگ رہی ہو؟ اس نے پتہ ہے جواب میں کیا کہا تھا؟ آج میں اس جنت کو آگ لگا دوں گی اور جہنم کو بجھا دوں گی جس کے ڈر اور لالچ کے لیے لوگ خدا کو پوجے جا رہے ہیں۔ ڈر اور محبت ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دل میں ڈر ہے اس میں پیار ہو ہی نہیں سکتا۔ عشق تو بے ڈر دلوں کا مکین ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے روشنی اور اندھیرے کو تم ایک ساتھ ایک جگہ رکھنے کی کوشش کرو، مگر تم وہ لوگ ہو کہ تمہاری عبادتیں بھی ڈر میں لتھڑی ہوتی ہیں، اس لیے تمہاری عبادتیں بیکار ہیں، ایک پیسے کی ویلیو نہیں ہے ان کی۔ تم مسجد، مندر، گرجے میں جھکتے بھی ہو تو کانپتے ہوئے جھکتے ہو۔ یہ تمہاری عبادتوں میں کپ کپاہٹ محبت کی سرسراہٹ نہیں ہے، خوف کی کپ کپاہٹ ہے۔ بڑا فرق ہے ان دو باتوں میں۔